بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں اڈیالہ جیل میں، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے، اور خاص طور کے اوپر ان کا اپنا فیوچر پی ٹی آئی چیئرمین وہ ڈاما ڈول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ پی ٹی آئی کا جو الیکشن سمبل ہے پلہ، اس کے بھی مطلب ہے کہ خطرہ ہے کہ جی وہ بھی پی ٹی آئی سے چھن جائے گا، اور پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کا کیا فیٹ ہوگا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو خود بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ان کے لیے جو جیل، جس طرح پہلے ہم بار بار کہتے رہے اور وارن بھی کرتے رہے سب کچھ، تو اس میں یہ تھا. لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کا، ان کی ایون لیگل ٹیم جو اپیرنٹ ان کا ویو پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جی توشہ خانہ کیس میں تو کچھ جان بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو جو جیل ہوئی ہے تو وہ تو کسی وقت بھی، یعنی پہلی پیشی میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چھٹ جائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے. تو ایسا اب ان کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ اس طرح کا کچھ معاملہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ ان کی مشکلات کم ہوں، بلکہ وہ خود بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات میں اضافہ مطلب ہے کہ ہونے جا رہا ہے. اچھا، اس میں جو اہم بات ہے جو کہ یہ پہلے بھی جو 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں جو ان کے وکیل تھے مروت صاحب، ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مروت صاحب کا یہ کہنا ہے، میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنی مطلب ہے کہ جو لیگل اسٹریٹجی جو تھی ان کی، اس لحاظ سے بھی شاید کوئی اتنا زیادہ وہ مطمئن نہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ایک مطلب ہے کہ کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں ہے اڈیالہ جیل میں. اور اوور آل ایک چونکہ حالات جس قسم کے ہوتے ہیں کہ جی ایک تو چلیں ان کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ان کو سہولتیں مل نہیں رہی، لیکن اس کے علاوہ جیل کے اندر کی مشکلات کے علاوہ یہ ہے کہ جی ان کو بھی اب اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ وہ لمبا عرصہ جیل میں رہیں گے. اور اس بات کا جو اظہار ہے وہ آج علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، انہوں نے بھی اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے لاہور میں اسی قسم کی بات کی، اور اس کا جو ریلیونس تھی یا اس کا جو انہوں نے کہ جی کس وجہ سے جیل میں ان کا زیادہ عرصہ مطلب ہے کہ ان کو رکھا جائے گا، اس کے لیے انہوں نے سائبر یہ جو سائفر کی، یہ جو سائفر کا جو کیس تھا، اور جو کہ ابھی ایف آئی اے ان کے خلاف کیس چلا رہی ہے، اور جس کی آج بھی ہیئرنگ تھی یہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر، تو اس کیس کی آج بھی ہیئرنگ تھی. تو اس لحاظ سے اب عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ سائفر کیس جو ہے اس کو تیزی سے چلایا جائے گا، اور اس کے کنسیکوینس میں ان کو کوئی بڑی سزا مل سکتی ہے، اور جس کے وجہ سے ان کا جیل سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ پہلے تو ایک تو بڑی آبویس بات ہے کہ الیکشنز تک تو خیر پاسبلٹی نظر ہی نہیں آتی کہ اگر جنوری اینڈ میں یا فیبرری میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر ہوں گے اور الیکشن کیمپین کو بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے یا اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی. لیکن اس میں ایک بات، جب ہم الیکشن کیمپین کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، اور نیکسٹ الیکشنز میں اس کی کس قسم کی پارٹیسپیشن ہوگی، الیکشن کتنی آزادی سے یا کتنا ان کو روم دیا جائے گا الیکشن لڑنے کا، تو اس میں تو ایک پولیٹیکل انالیسز یا جو دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ، تو وہ تو ان کی مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ ان کو کوئی کھلا میدان ملے گا الیکشنز لڑنے کے لیے. لیکن ایک چیز جو آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب نے مطلب ہے کہ ریسنٹ ویکس میں یا کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، اور جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بیلٹ پیپر کے اوپر پی ٹی آئی کو نہیں دیکھ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ بلے کا نشان بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مطلب ہے کہ وہ چھن جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی، بلکہ مجھ سے جب بات کی تھی، اور میں نے اسی بیس کے اوپر ویلاگ بھی کیا، میں نے نیوز اور جنگ کے لیے لکھا بھی. تو اب یہ ہے کہ جی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے درخواست دے دی گئی ہے، اور اس میں یہی باتیں، دو باتیں، ایک تو یہ کہ جی عمران خان
صاحب کو مطلب ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹایا جائے، بیکاز ان کی کنوکشن ہو چکی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ نہیں رہ سکتے پی ٹی آئی کے چیئرمین جب تک کہ ان کی کنوکشن ہے. اچھا، دوسرا جو اپلیکیشن جو موو کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اس میں بلے کے نشان والی بات بھی کہ جی بلے کا جو نشان ہے وہ پی ٹی آئی سے وڈرا کر لیا جائے. اس کی وجہ یہ کہی گئی کہ جی فورن فنڈنگ کا، کہ جی ابھی بھی فورن فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی وصول کر رہی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر چونکہ پہلے بھی فیصلہ آ چکا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا سخت فیصلہ دیا تھا فورن فنڈنگ کا، تو یہ اب لگتا ایسے ہے کہ جی یہ کیس جو ابھی جو ریسنٹ اپلیکیشنز موو کی گئی ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی اور اگینسٹ پی ٹی آئی چیئرمین، تو ان کو شاید زیادہ اب فوکس کیا جائے گا. اور اس کے اوپر آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ 10 اکتوبر کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیٹ فکس کر دیا. سو ان درخواستوں کو، وہ جو پٹیشنز ہیں ان کو سنا جائے گا، اور اس میں پھر ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جی فورن فنڈنگ کے کیس کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بینگ اے پولیٹیکل پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو الیکشن سمبل ہے بلے کا، اس کا مطلب ہے کہ وڈرال جو ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو وڈرا کر سکتی ہے. اور یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب چونکہ ٹائمنگ اس لحاظ سے آ رہی ہے کہ جی اب جیسے جیسے الیکشنز کے قریب جائیں گے تو جو لیگل جو ایونیوز ہیں، جو ٹیکنیکلی آپ کو پتا ہے کہ نہ پابندی ہے پی ٹی آئی کے اوپر ٹیکنیکلی، نہ کوئی اور اس قسم کا ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹولی ان کے اوپر کافی بندشیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور مئی 9 کے حوالے سے اور مئی 9 کے بعد بہت زیادہ بندشیں ہو گئی ہیں. تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ جو وہ ٹیکنیکلی مطلب ہے کہ قانون اور قاعدے کے تحت تاکہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے، تو اس قسم کے حالات بھی اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو دو چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ، ایک تو عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو نہ صرف سیاست سے مائنس بلکہ ان کے لیے جو جیل میں ان کے لیے جو وہاں پہ جیل میں رہنا ہے، یا ان کی جو کتنا عرصہ مطلب ہے کہ جیل میں وہ رہیں گے، تو اس کے چانسز اب زیادہ بڑھ گئے. سو ٹیکنیکلی ایک تو یہ چیز ہے کہ ٹیکنیکلی عمران خان کو ناک آؤٹ کرنا، ان کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھنا، اور دوسرا یہی والی بات کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو، اور جتنا زیادہ ڈیمیج اگر باہر پوری ایز اے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں باہر ہوتی، تو کم از کم جو ہے اس کا جو بلے کا نشان ہے وہ وڈرا کر لیا جائے. تو یہ مطلب ہے کہ مسائل اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ہیں. اور یہ بھی ایک بات دوبارہ جو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے میں کر رہا تھا کہ انہوں نے جو بات کی، اس میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب صدر عارف کہ صدر علوی صاحب سے وہ کافی مایوس ہیں، اور مایوسی کی وجہ وہی جو مروت صاحب نے کہی تھی کہ جی الیکشنز کے بارے میں ان کی توقع یہ تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، کہ جی صدر جو اپنا کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے وہ استعمال کر کے 90 دن کے اندر الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک مایوسی یہ والی بھی عمران خان صاحب کے لیے مطلب ہے کہ ایک پریشانی کا باعث ہے. سو حالات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں، جو اس قسم کے حالات ہیں، وہ مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور وہ تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت جانے کے بعد ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی جائیں گی، اور جیسے جیسے مئی 9 سے دور ہم جا رہے ہیں اس وجہ سے بھی ان کے لیے حالات پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہوتے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا، ایک اور بات جو میں صرف چلتے چلتے کر دوں کہ کل آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی انٹیریئر منسٹر صاحب کی،
اور جو کل جو میٹنگ ہوئی تھی ایپیکس کمیٹی کی جس میں آرمی چیف بھی شامل تھے، تو اس میں افغانیوں کے بارے میں اور خاص طور کے اوپر افغانیوں کے بارے میں، لیکن ادروائز جو انلیگل فورن نیشنلز ہیں، جو غیر قانونی طور کے اوپر پاکستان میں جو مختلف ممالک کے شہری رہ رہے ہیں، جن میں سب سے بڑی تعداد افغانیوں کی ہے، ان کے حوالے سے وہ ایک مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ جی ان کو نکالا جائے گا اور آئیڈینٹیفائی کر کے ان سب کو ان کے خلاف میجر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی، ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 29 سپٹمبر کو میں نے یہی خبر میری تھی، میں نے کہا 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی جائے گی، اور پھر یہ جو ڈیڈ لائن دی جائے گی اس کے لیے ایک پریس کانفرنس ہوگی، اور پریس کانفرنس میں نے آپ کو کہا تھا انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ سرفراز بگٹی صاحب، وہ یہ پریس کانفرنس مطلب ہے کہ خطاب کر کے یہ ڈیڈ لائن اناؤنس کریں گے، اور وہ کام الحمدللہ وہ خبر جو تھی میری وہ ٹھیک ثابت ہوئی۔ تو یہ بس کچھ معاملات تھے، میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔